السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے راج بھون اگرتلہ میں تریپورہ کے گورنر اندرا سینا ریڈی نلو سے بشکریہ ملاقات کی۔ زوئٹس جو دنیا میں جانوروں کی صحت کی ایک سرکردہ کمپنی ہے، اس نے حیدرآباد میں اپنے کیپیبلٹی سینٹر کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان سرگرمیوں کو ستمبر 2024 سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے سینکڑوں نئی نوکریاں ملیں گی۔ زوئٹس انڈیا نے حیدرآباد میں اپنے کیپیبلٹی سینٹر کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے نمائندوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی، وزیر سری دھر بابو اور عہدیداروں کے ایک گروپ سے ملاقات کی جو امریکہ کے دورے پر ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کیٹیانی گناوینی ملیش یادو کو نیشنل نندی ایوارڈ حاصل کرنے پر حیدرآباد کے تلنگانہ بھون میں شال پہنا کر مبارکباد دی۔ اس موقع پر سابق وزیر بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کیٹیانی نے کہا کہ جگتیال ضلع میں سماجی خدمات انجام دینے اور نوجوانوں کے لیے ایک تحریک بننے کے لیے کم عمری میں قومی نندی ایوارڈ حاصل کرنا خوشی کی بات ہے۔ تلنگانہ ریاستی حکومت کے محکمہ قبائل بہبود نے عالمی یوم آدیواسی منانے کے لیے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں کمرمبھیم آدیواسی بھون میں منعقدہ اس تقریب میں اسپیکر قانونساز اسمبلی گڈم پرساد کمار مہمان خصوصی موجود تھے۔ مصنوعی اعضاء مینوفیکچرنگ کارپوریشن نے کیئرنگ ویلفیئر فنڈ کے تعاون سے ہنجو گوڑہ خان صاحب میں خصوصی طور پر معذور شہریوں کے لیے دن بھر کیمپ کا اہتمام کیا۔ ان کو امداد ٹرائی سائیکلیں، ویل چیئرز اور دیگر مصنوعی اشیاء مستفید کنندگان کے درمیان ایک مشترکہ کوشش میں کیمپ کا مقصد رسائی کو ہموار کرنا اور خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کو بااختیار بنانا تھا۔ سب ڈویژن خان صاحب کے اہل مستقین میں ہیئرنگ اینڈ ویل چیئرز، ٹرائی سائیکلیں اور دیگر مصنوعی اشیاء تقسیم کی گئی۔ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو۔ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ آپ ہر وقت اس ادارے پر آتے ہو۔ اگر آپ مجھے پوچھو گے کہ یہاں پر غریبوں، غریب بہنوں کو، غریب بھائیوں کو، بوڑھی ماؤں کو، بوڑھوں کو کیا یہاں پر مدد ملتا ہے، آپ اس ویڈیو کے اندر انہی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس علاقے کے اندر کیا یہ ادارہ واقعی کام کر رہا ہے، کس طرح کا کام کر رہا ہے۔ مدعا اور مقصد یہی ہے کہ جو یہ علاقہ ہے، جو کشمیر کی حالت میں، پوری کشمیر کے اندر اس وقت ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے۔ مدعا اور مقصد یہ ہے کہ جو جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بے روزگاری کا مسئلہ مسائل ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کسی جگہ سلائی سینٹر کھولنے کی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے بھی یہاں پر ہمارے پاس مائیں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں کہ جن کو کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم ان کو سوشل میڈیا پر نہیں چڑھا سکتے۔ ورنہ جتنا یہ ادارہ اس پسماندہ علاقے کے اندر کام کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ادارہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے کہ جہاں تک، کیونکہ یہاں پر روڈ فیسلٹی بھی نہیں ہے، ایمبولینس اویلیبل نہیں ہے، بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں۔ گاؤں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، فار فلنگ ایریا کے اندر کام کر رہے ہیں، چاہے راج پورہ ہوتا ہے، چاہے کپوارہ کے اندر راج پورہ دیکھو، شپین کے اندر آپ یملر وہ دیکھو کہ وہاں پر کون کام کر رہا ہے۔ تو کیئرنگ پیپل ویلفیئر ٹرسٹ ان علاقوں کے اندر کام کر رہے ہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، کہ چاہے یتیم لڑکی ہوتی ہے، چاہے کسی کو سنوانی مشین ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کان بیلٹ، کسی کو کمر بیلٹ ضرورت ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ہم اس ادارے کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں۔ 10واں پروگرام آج ہم نے منعقد کیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے شاستری پورم بہادرپورہ میں رکن الدولہ کی تجاوزات کے ذریعے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے مکانات کو مسمار کرنے کا کام شروع کیا۔ جی ایچ ایم سی کی ٹیمیں سائبرآباد پولیس حکام کے تعاون سے صبح سویرے بہادرپورہ کے شاستری پورم کنگز کالونی پہنچ گئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور جی ایچ ایم سی کی ٹیموں نے، جن کی مدد سے زمین کو ہلانے والے بھاری آلات کی مدد سے رکن الدولہ جھیل کے مکمل ٹینک کی سطح پر تعمیر کیے گئے کچھ عمارتوں اور ڈھانچوں کو منہدم کر دیا گیا۔
بہترین معیار کے ڈیزائن پی ایم جے کے اپنے ہیں اور نمائش میں زیورات بھرپور اور روایتی انداز میں ہیں۔ شریکاکولم کے ایم ایل اے گنڈو شنکر نے شہر کے ناگولی ہوٹل میں 2 روزہ پی ایم جے جیولری نمائش کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر سب سے بڑی جیولری کی نمائش قابل تعریف ہے۔ دہلی سے اے بی سی ڈی کی درجہ بندی حاصل کرنے کے بعد امبیڈکر مندا کرشنا مالیگا 13 تاریخ کو حیدرآباد شہر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مبارک موقع پر پرتپاک استقبال کے لیے تیار ہے۔ یہ مہم مشیرآباد حلقے کے اڈیکمیٹ ڈویژن کی ناگا میا گھنٹا بستی اور باغلنگم پلی رام نگر ڈویژن میں چلائی جائے گی۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کشمیر ڈویژن میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات میں نظر ثانی کرتے ہوئے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ تبدیلیاں 12 اگست 2024 سے نافذ العمل ہوں گی۔ حکم کے مطابق سری نگر میونسپل حدود کے اسکول صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک اور سری نگر میونسپل حدود کے باہر اسکول صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کام کریں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی جو کہ تلنگانہ کی اقتصادی ترقی اور روزگار کے موقع پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری اور معاہدوں کو اکٹھا کرنے کے مقصد سے ریاستہائے متحدہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ماؤنٹن ویو کیلیفورنیا میں گوگل کے مشہور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ صنعت اور آئی ٹی کے وزیر سری دھر بابو اور کئی دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ تلنگانہ کی ٹیم نے گوگل کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تلنگانہ میں ٹیک سروسز کی توسیع، اے آئی سٹی کی تعمیر، اسکل یونیورسٹی کے قیام اور دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے بات چیت کی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے سے پہر 3 بجے دھولے کے گونڈور ہوائی اڈے پر چیف منسٹر ویمن امپاورمنٹ مشن کے بھومی پوجن پروگرام اور دھولے ضلع کے بھٹنے ساکری میں منعقدہ مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے پہنچے۔ ایم ایل اے امریش پٹیل، کشور دراڑے، کاشی رام پوار، منجو لتائی گاوت، ڈویژنل کمشنر پروین گڈم اور دیگر ان کے ساتھ موجود رہے اور وہاں پر وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو ان کی سالگرہ پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات۔ ملک کے غریبوں، محروموں اور قبائلیوں کے حقوق کی جنگ میں اور ان کے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کے خلاف ہندوستان مضبوطی سے لڑے گا اور ہم مل کر جیتیں گے۔ تلنگانہ کسان کانگریس ریاستی جنرل سیکرٹری بی سری کانت ریڈی اور بدھ حلقے سابق رکن اسمبلی راتھوڑ باپو راؤ دیپائی گوڑا پہنچ کر سابق وزیر جوگو رامنا سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے بھائی جوگو پوتا ریڈی کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے جوگو پوتا ریڈی کی تصویر پر پھول چڑھاتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور جوگو پوتا ریڈی کے بیٹے روپیندر اور ان کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ آل انڈیا یوتھ فیڈریشن کے ریاستی صدر و جنرل سیکرٹری ولی اللہ قادری اور کلر دھرمیندر نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں بے روزگاری میں اضافے کے لیے مرکزی حکومت کی پالیسیاں ذمہ دار ہیں اور مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ پبلک سیکٹر کی تنظیمیں قائم کرے اور نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کرے۔ اے آئی وائی ایف اسٹیٹ آفس بیئررز میٹنگ ستیہ نارائن ریڈی بھون حمایت نگر میں منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر لبنا سرودھ نے وائناڈ ہماچل پردیش میں لینڈ سلائیڈنگ کے مسائل پر خطاب کرتے ہوئے اس بات پر غور کیا کہ کس طرح مادھو گڈگل رپورٹس 2011 اور کستوری رنگن رپورٹ 2013 کیرالہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ رپورٹ 2018 کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا اور املاک اور جانوں کے اس نقصان میں حصہ ڈالا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔